الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم نوركم خذ يدي ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام درود پاک پر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہاناں دا خالق مالک اور رازق ہے بے حد انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہی بے کس پناج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دی ہر نسبت بے حد درود و سلام عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار جید علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام بالخصوص پیر طریقت راہبر شریعت استاد العلماء مخدوم اہل سنت حضرت صاحبزادہ قبلہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب زیدہ مجدہو
انہاں دے نال ساڈے کئی دہائیاں دے تعلقات نے. میرے والد کریم رحمت اللہ علیہ دے بھی اور میرا بھی انہاں نال محبتاں اور شفقتاں انہاں دیاں بھی. اور بغیر کسی وجہ تو بھوک بھی لگی ہوئے تو فون کری تے شاہ جی روٹی تیار کرو. تو ماشاءاللہ متعدد مرتبہ جامعہ چاستانی تے تو اللہ مزید فزید اللہ پاک انہاں دا سایہ تادیر سلامت فرمائے. اور جس مشن نو تبلیغ دین دا بیڑا لے کے ماشاءاللہ چل رہے نے اللہ پاک دے وچ اور برکت عطا فرمائے. دیگر بھی میں اسماء گرامی تو واقف نہیں. حضرت اگر کوئی تعارف حضرت تشریف اچھا صاحبزادہ والا شان سید السادات صاحبزادہ پیر سید آصف حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی مولانا دیگر بھی سب میرا سلام بھی ہے دعا بھی. اللہ تمام علماء حق دا سایہ سادات دا سایہ سلامت فرمائے. حضرت علامہ مولانا حامد سعید مصطفی صاحب نے محمد ایوب صاحب نے اور طاہر اقبال ڈوگر صاحب نے دعوت دیتی. میں تواڈے کول موجود ہاں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا. امید ہے تسی توجہ اور غور نال سماعت فرماؤ گے. چند الفاظ جڑے میں تلاوت کیتے نے میرے اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رب نے ارادہ فرمایا ہے کملی والیا تواڈی اہل بیت کو تمام نجاستاں دور فرما دیا اور انہاں نو پاک کراں گا جویں پاک کرن دا حق ہے. میں اپنی گفتگو اپنے عقیدے دے اظہار تو شروع کراں گا. اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے کہ جس بندے نو بھی جو ملے ہے جدوں ملے ہے اور جتنا بھی ملے ہے دین والا میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے. ملیا میرے نبی دا صدقہ ہے. دین والا اللہ وحدہ لا شریک ہے تے ملیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ہے. عزت ملے وقار ملے شان ملے رفت ملے مقام ملے جان بھی ملے حتیٰ کہ ایمان بھی ملے قرآن بھی ملے ولیان و ولایت ملے قطبان و قطبیت ملے غوثان و غوثیت ملے حتیٰ کہ نبیان و نبوت بھی ملے تے دین والا رب ملی میرے نبی دا صدقہ ہے. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نسبت دے قائلہ وسیلے دے قائلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دامن غلامی اور نبی دی الفت محبت عشق ہی رب دی بارگاہ پہلی فضیلت اور قبولیت دی وجہ ہے. یہ ساڈا اہل سنت دا عقیدہ ہے. اگر کوئی نہیں مندا تے ساڈا زور کوئی نہیں. لکم دینکم ولی دین او دا عقیدہ او دے نالے ساڈا عقیدہ ساڈے نال. مگر یاد رکھنا وہ کچھ دوست ایسے موجود نہیں وہ کہندے نے نہیں کسے دی ذات دا وسیلہ تعلق نسبت کم نہیں ہونی بلکہ انہاں دے نزدیک نیک اعمال ہی وسیلہ نے. وہ کہندے نے نماز وسیلہ ہے روزہ وسیلہ ہے حج وسیلہ ہے زکوٰۃ وسیلہ ہے جہاد وسیلہ ہے. میں بحیثیت اہل سنت والجماعت ادا انکار نہیں کرتا. ساڈا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نماز بھی وسیلہ ہے روزہ بھی وسیلہ ہے اللہ دی بارگاہ حج بھی وسیلہ ہے. نیک اعمال نفل و نوافل قرآن کریم دی تلاوت صدقہ و خیرات سارے اللہ دی بارگاہ وسیلہ نے. شاہ جی تسی بھی من دے ہو تے او بھی من دے نے تے فرق کی رہ گیا. میں کہ فرق صرف ایک لفظ ہے. وہ کہندے ہیں نماز ہی وسیلہ ہے ہم کہتے ہیں نماز بھی وسیلہ ہے. وہ کہندے ہیں نماز ہی وسیلہ ہے ہم کہتے ہیں نماز بھی وسیلہ ہے مگر نماز اس کے لیے وسیلہ ہے جس کے پاس وسیلہ مصطفیٰ ہوتا. اگر نبی دا وسیلہ کر دئیے نبی دی نسبت کر دئیے نبی دے نال رشتہ غلامی دا تعلق ختم کر دے تو پھر نماز بھی وسیلہ نہیں پھر روزہ تے قرآن دی تلاوت بھی وسیلہ نہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ حج کر کے آوے کعبے دی زیارت کرے کعبے دا طواف کرے حج کر کے واپس آوے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. پچھلے گناہ معاف ہو جاندے. کعبے دی زیارت بھی وسیلہ ہے کعبے دا طواف بھی وسیلہ ہے. حج کرنا
اللہ دی بارگاہ چ وسیلہ ہے، مگر میرا سوال ہے وے حج جڑا کعبے دی زیارت ابو جال بھی کردا رہے، کعبے دی زیارت ابو لہب بھی کیتی، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ، جتنے مکے دے کافر ایک کعبے دا طواف بھی کرتے سن، کعبے دی زیارت بھی کرتے سن اور کعبے دا احترام بھی کرتے سن، مگر کیا ایک کعبہ ابو لہب واسطے وسیلہ بنے، ابو جال واسطے وسیلہ بنے؟ کیوں نہیں بنے؟ کیونکہ کعبہ تے وسیلہ ہے، حج تے وسیلہ ہے، کعبے دا طواف تے وسیلہ ہے، مگر یاد رکھنا جن دے ہاتھ وچ دامن مصطفیٰ نہ ہوئے۔ مدینہ طیبہ میرے پاک نبی دا پاک شہر جدی مٹی ہر ذرہ پاک ہے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ وہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا شہر، جڑا شہر بھی پاک، جدے لوگ بھی پاک، جدیاں اٹاں بھی پاک، جدی مٹی بھی پاک، اس پاک شہر وچ رہن والا، مدینہ طیبہ چ رہن والا، مسجد نبوی چ نمازاں پڑھن والا، اور او دا امام میں نہیں سا، او دا امام قبلہ پیر سے خلیل الرحمن شاہ صاحب نہیں، او دا امام حضرت علامہ مولانا یا پیر صاحب یا حضرت مولانا نہیں، او دا امام بھی امام الانبیاء، او دے دائیں بائیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوندے۔ قرآن انہیں کاری کو نہیں میرے کریم آقا علیہ السلام دی زبان چ سنے، نمازاں بھی پڑھدا ہے، روزے بھی رکھدا ہے، قرآن دی تلاوت بھی کردا ہے، سجدے بھی کردا ہے، داڑھی بھی رکھی، دستار بھی بنی، نمازی بھی مسجد نبی دا، مگر رب دی عزت و جلال دی قسم او مدینہ طیبہ چ رہ کے رب دی بارگاہ چ مقام نہیں لے سکیا، نام او دا عبداللہ بن ابی، مدینہ طیبہ چ رہن والا، مسجد نبی چ نمازاں پڑھن والا، مگر رب دی بارگاہ چ مقام نہیں۔ تے دوسرے پاسے میرے نبی علیہ السلام نے اپنا جبہ مبارک اتاریا، حضرت عمر فاروق تے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا، فرمایا میرا جبہ لے جاؤ تے یمن دیاں جنگلاں چ ایک اونٹ چارن والا ہے کرن دے علاقے چ، فرمایا جا کے میرے اویس میرا جبہ تحفہ دینا تے کہنا میری امت واسطے دعا کر دے۔ تے مدینے چ رہ کے مقام حاصل نہیں کر سکیا، او یمن دیاں جنگلاں چ رہندا تے رب دی بارگاہ چ مقام ویوے میرے نبی دعاواں کراندے نے۔ وجہ کی ہے؟ یاد رکھنا وجہ نماز روزے نہ فرق نہیں پیندا۔ میں ایک ذاتی جی کام گل سنا دینا، میں جدو لاہور اپنا ایف سی کالج ایڈمیشن لیا، میرے نال ایک شروع تو بچپن چ میرے محلے دار دوست، کٹھے رہنا، کٹھے پڑھنا، کٹھے کھیلنا، میں انہوں آکھیا تو بھی میرے نال چل لاہور، کہنے لگا پیر جی مینوں میرے والد نے اجازت نہیں دینی، میں انہوں آکھیا میں تیرے باپ نہ گل کراں گا، تو تیاری کر۔ میں دے باپ نے بلایا، میں کہ اپنے بیٹے نے اجازت دیو، اے میرے نال جائے گا، لاہور جا کے پڑھے گا، ایتھے کی کرنا ہے؟ کہندا پیر جی تسی کہندے ہو تے میں گل دینا، مگر انہیں پڑھنا کوئی نہیں۔ میں کیا نہیں پڑھے گا، لاہور بڑا بڑا شہر ہے، یونیورسٹیز نے، کالجز نے، بڑی بڑی لائبریریاں نے، بڑا علمی ماحول ہے، تے پڑھے گا۔ کہندا پیر جی تساں پڑھ جانا، انہیں کوئی نہیں پڑھنا۔ خیر میرے اصرار تے اجازت انہیں دیتی، لاہور آ گیا۔ سال بعد جدو ایگزام ہویا تے میں پاس تے وہ فیل، او دا والد میں علامہ دین آ گیا، کہندا پیر جی تانوں میں آکھیا سی نا انہیں نہیں جے پڑھنا۔ میں کیا باقی ساریاں گلاں بعد وچ نے، من صرف اینا دس دے تینوں یقین کیویں سی انہیں نہیں پڑھنا، تینوں کیویں پتہ سی؟ کہندا شاہ جی جڑے حافظ آباد پیڑے او لاہور بھی پیڑے، گل نہیں سمجھ، جڑے حافظ آباد پیڑے ہو لاہور بھی پیڑے، پیڑا پیڑا ہی ہوندا ہے، پاویں حافظ آباد ہوے، پاویں لاہور ہوے، پاویں عارف والے ہوے، پاویں باول نگر ہوے، پاویں کراچی ہوے، پاویں مکی ہوے، پاویں مدینے ہوندے، پیڑا پیڑا ہی ہوندا او نہیں، کیونکہ اندروں برائی ہوندی نا، اندر گندگی ہوندی۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں بھی مثالاں نال گل سمجھائیے، فرمانے یاد رکھنا مکہ المکرمہ دی بڑی شان ہے، کعبے دی بڑی فضیلت ہے، مگر تما تربوز نہیں بندا پاویں مکے لے جاؤ۔ گڑ بڑا میٹھا ہوندا ہے، میں ہن کھا کے آیا، زبان بھی میٹھی کر دیندا ہے، آپ بھی میٹھا ہوندا ہے، جے کھوہ ہی کھارا ہوے تے گڑ پان دا کوئی فائدہ ہے؟ موتی دی بڑی ورت ہے، بڑی قیمت ہے، بڑی چمک تے دمک ہے، مگر کان موتی بھی کھاندا رہے تے کان ہنس نہیں بندا، او دی حالت نہیں بدلدی، کیونکہ اندروں بھی کوڑا۔
میں پڑھی دینا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے ہوئے تم میں کدی تربوز نہ بن دے تم میں کدی اوے تربوز نہ بن دے پاویں توڑ مکے لے جائے تے کھارے اوے کدی میٹھے نہ ہون پاویں سہ منا گڑ پائیے تے کان کدی اوے ہنے سنا تھی ون پاویں موتی چوک چکائیے تے سپاں دے پتر اوے کدی متر نہیں بن دے سارے میرے نال مل کے میرے نال آکھو سپاں دے پتر اوے کدی متر نہیں انج نہیں باواز بلند میرے نال آکھو کوئی بندہ خاموش نہ رہے سارے آکھو اے سپاں دے پتر کدی متر نہیں بن دے اوے سپاں دے پتر کدی متر نہیں بن دے پاویں چلیاں دودھ پہ آئیے اندر دیاں حالتاں نہیں بدلیاں ایدے یاد رکھیا جے اوے تماں کدی تربوز نہیں بندا سب جیڑا کدی اور نہیں بندا اوے کعبے دے اندر پاویں تماں پھردا رہے مگر حالت نہیں بدلدی اوے کھارا کھو کدی میٹھا نہیں ہوندا کبا اپنی حالت نہیں بدلدا سب دا پتر کدی یار نہیں بندا کدی متر نہیں بندا کدی دوست نہیں بندا کدی بیلی نہیں بندا قصور اے دے وچ دودھ دا نہیں اوے کعبہ بڑی شان والا ہے گڑ بڑا مٹھا ہے دودھ بڑا پکیزہ ہے مگر قصور دودھ دا نہیں شاہ جی یاری کیوں نہیں لگ دی بیلی کیوں نہیں بندا مسلمانہ یاد رکھ لے قصور دودھ دا نہیں وہ دے سینے دے اندر جڑا زہر بھریا ہویا ہے انہوں یاری لان نہیں دیندا وہ دے اندر جڑا زہر ہے انہوں دوست بنن نہیں دیندا یاد رکھیا جے دوستی لانی ہے تے پہلا زہر کڈنا پوے گا وہ جڑا اندر دی خباست باہر کڈنی پوے گی پھر جڑا دودھ پلانا پوے گا مسلمانہ اے مثالاں دتیاں نے تاکہ گل سمجھ لو وہ کعبہ بڑی شان والا نماز بڑی عظمت والی روزے دی بڑی شان ہے نماز بھی وسیلہ روزہ بھی وسیلہ حج بھی وسیلہ جہاد بھی وسیلہ مگر مسلمان یاد رکھ لے وہ جدے سینے وچ میرے نبی دا بغض بھریا ہوئے جدے سینے وچ میرے نبی دا پیار نہ ہوئے او دے واسطے نماز روزہ وسیلہ نہیں نماز او دا وسیلہ ہے جڑا میرے نبی نال پیار کردا ہوئے
جیڑا میرے نبی نال محبت کردا ہوے میرے نبی دی نسبت دا احترام کرے وہ جیڑا نبی دا دامن غلامی وسیلہ مصطفی او دے کول ہوے او دے واسطے عبادت وسیلہ ہے ورنہ جنہ مرضی عبادتاں کرے جنہ چر نبی دا وسیلہ نہیں اونا چر نماز بھی وسیلہ نہیں کوئی عبادت بھی وسیلہ نہیں شاہ جی کوئی دلیل میں کیا سنیاں دا عقیدہ دلیل اللہ دا قرآن ہوندا ہے میرے رب ذوالجلال جڑی میں آیا کریمہ تلاوت کی تھی میرے رب ذوالجلال نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا رب نے فرمایا میں نبی دی اہل بیت نو پاک کر دیتا ہے نبی دی اہل بیت نو پاک کر دیتا ہے علماء جو پوچھو مولانا مولوی جی سانو صرف اتنا دسو میرے نبی دی اہل بیت دی وجہ طہارت کی ہے اللہ نے کیوں پاک کیتا کیا نمازاں دی وجہ تو روزے حج زکات دی وجہ تو اگرچہ بھی اہل سنت دا عقیدہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دا ایک عمل امت دے سارے اعمال نالوں اعلی ہے انہاں دا ایک سجدہ امت دے سارے سجدیاں نال والا ہے تقابل نہیں مگر انہاں دی وجہ پہلی وجہ فضیلت انہاں دا متقی ہونا نہیں انہاں دا ساجد تے عابد ہونا نہیں انہاں دا روزے دار تے قاری ہونا نہیں یا اللہ کیوں شان دیتی ہے فرمایا دسیا تے ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ان کا میرے نبی کے گھر والے ہونا ہی وجہ فضیلت انہاں دا نبی دے گھر والے ہونا ہی وجہ فضیلت اے دا تعلق نماز روزے نال نہیں اے دا تعلق میرے نبی دی ذات نال ہے نبی دے گھر والے ہونا میں دوسری جگہ تو اللہ دا قرآن پڑھنا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ فرماندا ہے پاویں پہلا کلمہ پڑھے پاویں بعد وچ کلمہ پڑھے پاویں مہاجر ہوے پاویں انصار ہوے یا اللہ حکم کی ہے فرمایا رضی اللہ پاک فرماندا ہے میں نبی دے صحابہ تے راضی ہاں نبی دے صحابہ تے اچھی بولو نبی دے صحابہ تے اللہ راضی ہے یہ توجہ ہوئے تے ضمن چ گل کراں یا اللہ تو اپنے نبی دے صحابہ تے راضی ہے فرمایا رضی اللہ یا اللہ یہ معصوم نے میرے رب نے فرمایا میں تو کتے انہوں نے معصوم نہیں لکھیا نبی دے اصحاب محفوظ عن الخطا ہے نے معصوم عن الخطا نے یا اللہ یہ معصوم نہیں تے انہوں کو خطا ہو سکتی ہے رب بندہ خطا ہو بھی جائے میں تاں بھی راضی ہوں میں تاں بھی راضی ہوں شاہ جی جے نبی دے صحابہ کو خطا ہو سکتی ہے تے تسی تے فضیلتاں بڑیاں بیان کر دیو کسے نبی دے صحابی دی خطا تے دسی نہیں جے میں کیا تیری میری یہ اوقات ہی نہیں شاہ جی جے خطاواں ہوئیاں نے تے دس دے کیوں نہیں میں کیا ہم نبی کے اصحاب سے خطا کے ہونے کے قائل ہیں مگر خطا کی وجہ سے ان کی توہین اور تنقیص کے قائل نہیں یہ اہل سنت کا ہم ان کے خطا کے قائل ہیں خطا کی وجہ سے توہین کے قائل نہیں ان کی تنقیص کے قائل نہیں شاہ جی جو ہو جائے تو گل کیوں نہیں کر دے میں تو مثال نہ گل سمجھا دینا اور ایک گل یاد رکھیا دے پیر صاحب قبلہ یا شاہ جی قبلہ نے مینوں آندے میں آندے شاہ جی 100 روپیہ سام کے رکھیا جی اے 100 مینوں دیندے نے امانتن تسی 3 چوپ کیجئے میں تواڈے کولوں 100 مانگ لے 100 مینوں دیندے نے شاہ جی سام کے رکھیا جی میں وہ 100 روپیہ لینا تے باہر جانا مینوں لگدی ہے بھوک تے میں نور ہوٹل تو روٹی کھا چھڑنا حالانکہ انہوں نے مینوں فری کھوائی روٹی کھا لیں ہن پورا پنڈ پیا ویندا ہے کی نام جی چک دا 161 EB پورا پنڈ ویندا پیا بھی پیراں نے شاہ نوں دتا 100 روپیہ تے شاہ اور کھا گئے ہن ایمانداری نال دسو پیسے انہاں دے مینوں دتے امانتن تے میں کھا گیا خطا ہو گئی
لغزش ہو گئی، غلطی ہو گئی، وہ بولو تے صحیح ہو گئی نا غلطی. ہن ایک بندہ پنڈوں اٹھ کے جناب کدی عارف والے، کدی گگو منڈی، کدی بورے والا، کدی لاہور جاگا، پتہ لگ گئی تو بڑی شاہ ہوراں دی عزت کرنے جو حافظ آباد والے پیراں دا پتر تے او تے 100 کھا گئی، او تے بددیانت تھی، پورا پنڈ ویندا سی پیا، انہاں دتے پیسے تے کھا گیا. ایمانداری نال دسو دی گل سچی ہے کہ جھوٹی؟ سچی ہے نا. میں کھا گیا نا، غلطی ہو گئی ہے. ہن او میرے خلاف تقریراں کردا پیا اوتھے چوک وچ، اوتھے جا کے اگلا دن چڑھے تے پیر آکھن شاہ جی میرے 100 کنڈو، تے میں اگوں آکھاں جناب تساں مینوں دتے، مینوں لگی سی بھوک تے میں کھا گیا تے یہ آکھن تے شاہ جی گھبرائے کیوں ہو بھئی میرے پیسے سن نا، جاؤ میں تانوں چھڈے، پیسے سن میرے تے میں تانوں چھڈے، میں تانوں معاف کیتے، میں واپس لینے ہی نہیں، میں تہاڈی ملک کر چھڈے. ہن جیڑی میری خطا ہو گئی سی انہاں میرے ذمے رہن دتی ہے. جن نے پوچھنا ہے وہ نہیں پیا پوچھدا، تو اپنی سوچنا تیریاں تقریراں کدے گئیاں، تیریاں تقریراں جی اوتھے کھا گیا. جن نے پوچھنا وہ کہندا ہے شاہ جی ہے ہی تواڈے. شاہ جی تسی نبی نے مثال دیتی، گل سمجھ لو. شاہ جی نبی کے اصحاب سے جو خطائیں ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کرو، ان کے نعوذ باللہ ان کی اس بات کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مولانا تم مالک یوم الدین ہو، نہ تم مالک یوم الدین، نہ میں مالک یوم الدین. جو مالک یوم الدین ہے نا اس رب سے پوچھو یا رب العالمین جو نبی کے اصحاب سے خطائیں ہوئی ہیں کیا ہم تذکرہ کریں؟ فرمایا خبردار رضی اللہ، وہ جس نے پوچھنا ہے وہ معاف کرتا ہے. جس رب نے پوچھنا ہے نا وہی آندا میں راضی ہاں، تہاڈیاں ساریاں ہی معاف نے، تسی جنتی ہو. ہن ایماندار دسو اونوں پوچھو تیرا کی بنے گا؟ جن نے پوچھنا ہے وہ پوچھدا نہیں. تو اپنی سوچ بڑی، تو اہل بیت دی جڑا خدمت پہ کرنا ہے، رب نے اگر تیری اس گفتگو تے پھڑ لیا نا تے تینوں چھڑانا کوئی نہیں. اسی بڑی دنیا پاگل ہوگی جن ویکھو اپنے کردار دا پتہ نہیں تو لوکاں تے گلاں. انہیں بھی انج کیتا، اگر میرا رب کسی کی خطاؤں پہ پکڑنے پہ آ جائے تو رب کی عزت و جلال کی قسم بچنا ہی کسی نہیں. نہ کوئی مولوی بچنا ہے، نہ کوئی ذاکر بچنا ہے، نہ کوئی پیر بچنا ہے، نہ کوئی مفتی بچنا ہے، نہ کوئی قاضی بچنا ہے، نہ کوئی صدر بچنا ہے. کوئی نہیں بچے گا. وہ عملہ نال نہیں بچنا، اللہ دے فضلہ نال بچنا ہے. ورنہ رب تے ایک پانی دے قطرے دا حساب لوے تو ساڈے چوں ہے جڑا دے سکدا ہے؟ کدی بھی عدل تے عمل نال نہیں، او دے فضل نال بخشیا جانا ہے. عدل کریں تے تھر تھر کم بنے، وہ اچیاں شانہ والے، وہ عدل کریں تے تھر تھر کم بنے، وہ اچیاں شانہ والے، وہ فضل کریں تا بخشے جاون، وہ میں ورگے مکالے. وہ دے عدل نال نہیں، وہ دے فضل نال بخشیا جانا ہے. تے میرے اللہ دا فضل ہویا، میرے رب کائنات نے فرمایا، مالک یوم الدین نے فرمایا، پر اللہ فرماندا ہے رضی اللہ میں نبی دے صحابہ تے راضی ہو گیا. ہن دوجا سوال ہے وے شاہ جی اللہ نبی دے صحابہ تے راضی؟ میں کیا بالکل اللہ نبی دے صحابہ تے راضی ہے. شاہ جی مینوں اے دسو، میں کیا مولوی میرا سوال بندا ہے مینوں اے دس اللہ کیوں راضی ہویا ہے؟ میرا رب اپنے نبی دے صحابہ تے کیوں راضی ہویا ہے؟ انہاں دے سجدے، انہاں دیاں تلاوتاں، انہاں دی رکوع، انہاں دے قیام دی وجہ تو اللہ فرماندا ہے نا نا میں انہاں دے سجدے بعد وچ وینا، انہاں دے رکوع بعد وچ وینا، انہاں دی تلاوت تے انہاں دی جڑا متقی ہونا بعد وچ وینا. یا اللہ کیوں راضی ہے؟ فرمایا میں تے تاں راضی ہاں میرے مصطفیٰ دے صحابی نے، انہاں دا میرے نبی دا صحابی ہونا ہی وجہ فضیلت ہے.
انہاں دا عابد ساجد اگرچہ انہاں دا بھی عمل امت دے عملاں نال وال ہے، نبی دے صحابی دا ایک عمل جڑا امت دے سارے عملاں نال وال ہے، مگر انہاں دی وجہ پہلی وجہ فضیلت انہاں دا عابد ساجد تے متقی ہونا نہیں، انہاں دی وجہ پہلی فضیلت میرے نبی دا صحابی ہونا، ایدہ تعلق سجدے نال نہیں میرے نبی دی نسبت ذات نال۔ بلکہ جے نمازاں دی گل کرے نا تو میں تو اس نبی دے صحابی دا بھی ذکر پڑھیا ہے جنہیں زندگی کدی نماز پڑھی نہیں۔ تسی آگو کہ شاہ جی اسی بھی عید والے دیہاڑے تے پڑھی لینے، وہ بندہ خدا 5 ٹائم دا حکم جے کہ تے عید والے دیہاڑے ہی منہ کھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی جنہیں ساری زندگی کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکات نہیں، وہ بھی نبی دا سی جنہیں کدی قرآن نہیں کھولیا۔ غالب انہوں نے حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد شہید ہوئے، حالے کلمہ نہیں پڑھیا، مدینہ طیبہ تو باہر نے واپس آئے نا تو ویکھیا بندے کو نہیں دیستا پہ نبی پاک دے شہر بی بی نے پوچھیا بندے کدے نے؟ انہاں کیا مکے والے حملہ کیتا ہے تے نبی لجپال دے نال جہاد تے ٹر گئے۔ اس سے ویلے ہی اللہ نے فضل فرمایا میرے نبی دی محبت غالب آ گئی، ادوں ہی کلمہ پڑھیا، ان جی جناب میدان چلے گیا، نماز پڑھن دا موقع ہی نہیں ملیا تے جا کے میرے نبی دے قدموں تو قربان ہو گئے۔ حج کرن دا موقع ہی نہیں ملیا، قرآن پڑھن دا موقع ہی نہیں ملیا، صرف کلمہ پڑھیا تے نبی دی محبت سینے لے کے تے نبی دے قدموں تو قربان ہو گئے۔ وہ صحابی جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نماز نہیں، ایک بھی روزہ اور حج نہیں، مگر کروڑوں اربوں نمازیوں سے وہ مصطفیٰ کا صحابی پھر بھی افضل ہے، پھر بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ مرتبہ صحابیت نمازوں کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ کی زیارت کی وجہ سے ملتا ہے، نبی دی محبت دی وجہ۔ تو سامین جی وہ قرض کرنا پہ ہو میرے نبی دے صحابی، یہ جڑا مرتبہ صحابیت ہے جدے اللہ راضی ہویا ہے، یہ دی وجہ جڑا انہاں دیاں نمازاں نہیں، انہاں دے روزے نہیں، میرے نبی دی ذات نال تعلق ہے، میرے نبی نال الفت پیار تے عشق دا تعلق ہے، میرے نبی دی زیارت دا تعلق ہے، میرے نبی دے دامن غلامی دی وجہ تو ادا ترجمہ پھرنج کرنے آئی کوئی حیاتی کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، مل کے میرے نالا کوئی حیاتی دا معیار ہونا، نہیں ہولی نہیں بولنا، ہلنا بھی نہیں، نال اچھی میرے نالا کوئی حیاتی۔ تسی بھی بزرگوں کوئی نہیں جنہوں نہیں آؤں یاد کر کے پڑھے، مگر چپ کر کے نہیں بہنا سامنے میرے جوانا تم ہی آنکھوئی کوئی حیاتی، کوئی حیاتی نہیں، سارے مل کے باواز بلندہ کو فضا گونجے کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، کوئی حیاتی دا معیار ہونا، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، کی معیار ہونا چاہیے دو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال جنوں جنوں نبی نال پیار ہے اپنی زبان تو دا اظہار کرو، اللہ دے حبیب نال چنگا بلا جوان بننا ہے یار، مل کے آنکھیں منہ بھی کھولو، اللہ دے حبیب پیار ہونا پیار اللہ دے حبیب نال کوئی حیاتی دا معیار
ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال اللہ پیار ہونا. تو سامعین جی وقار عرض کرنا پیا میرے نبی دی نسبت میرے نبی نال تعلق اللہ نے فرمایا پویں فضیلت صحابہ ہوے یا شان اہل بیت ہوے رب فرماندا ہے پیا میں تے انہاں نو پاک تاں کیتا ہے میرے نبی دے گھر والے نے میرے نبی نہ نسبت ہے میرے نبی دے گھر لیندے نے اے میرے نبی دی ازواج نے اے میرے نبی دے اجداد نے اے میرے نبی دی اولاد ہے جدی نسبت میرے نبی نال ہوے جدی نسبت میرے اچھی بولو جدی نسبت میرے الحمدللہ اہل سنت والجماعت آکھو سارے الحمدللہ. رب دی عزت دی قسمیں تاں ہی ساڈیاں موجاں لگیاں نے اسی رب دا حکم ماننے ہاں اسی بھی نبی دی ہر نسبت دا احترام کرنے نبی دی ازواج نبی دے اولاد نبی دے اصحاب نبی دے اجداد اسی تے سارے دے غلاماں تے سارے منن والے بلکہ میں نے اپنے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد پیر شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ نبی تے نبی دی آل دے صدقے لا تعداد رحمتاں دا نزول فرمائے. آپ ایک مثال دیندے ہوندے سن ایک ٹولا سناندے ہوندے سن فرماندے ہوندے سن ایک تیرے دم بدلے نوکر سارے ٹبر دے نہیں اللہ سبحان اللہ اولی آکھیں ایک تیرے اچھی بولو ایک تیرے دم بدلے نوکر سارے ٹبر دی مثال دین سن تاکہ گل نو سمجھ جاؤ. بی بی جدو کلمہ پڑھ کے آندی ہے قبول کیتا مالک من لیندی ہے قبول کہہ لیندی ہے تے مالک دے گھر جا کے رہندی ہے تے ساری زندگی مالک دی وفادار رہندی نسلی ہوئے نا تے ساری زندگی مالک دی وفادار رہندی. مالک بازار ٹر جائے مالک کم تے ٹر جائے بائی بیجی تے نوکری تے ٹر جائے وہ گھر بہ کے بابے دی خدمت تے لگی رہی کدی مائی دی خدمت کر دی آن جان چاواں تے روٹیاں پکا کے دیندی ہے انہوں پوچھ تو کملی تے نہیں تو چلی دیوانی تے نہیں پاگل تے نہیں کہ مالک تیرا گھر کو نہیں انہاں دی خدمت کا دی کرنی مالک تے تیرا گھر کوئی نہیں خدمت انہاں دی کیوں اے تیرے کی لگ دے کہندی ہے میرے تو کچھ نہیں لگ دے بھئی جے تیرے لگ دے کچھ نہیں تے خدمت کا دی کہندی ہے چھلیا میرے تے کچھ نہیں لگ دے مگر میرے مالک تا سب کچھ لگ دے اے میرے کچھ نہیں لگ دے اے میرے مالک دی ماں ہے اے میرے مالک دا باپ ہے اے میرے مالک دے بھائی نے اے میرے مالک دے رشتہ دار نے اے میرے مالک دیاں بہناں نے تے میں انہاں دی وجہ تو نہیں اے راضی رہن تے مالک راضی رہندا اے راضی رہن تے مالک مہربان ہوندا ہے اوے میں انہاں واسطے نہیں میں تے جو کرنی ہے مالک واسطے ایک تیرے دم بدلے نوکر سارے ٹبر دی یاد رکھنا الحمدللہ سنیاں بھی کلمہ کسے چودھری دا نہیں پڑھیا کلمہ کسے وزیر تے مشیر تے ملہ تے قاضی تے پیر تے مفتی دا نہیں پڑھیا سنیاں کلمہ پڑھیا تے آمینہ دے لال دا پڑھیا سنیاں کلمہ پڑھیا ہے تے سیدہ زہرا سلام اللہ دے بابا دا پڑھیا ہے حسنین دے نانے دا پڑھیا ہے اے مالک ساڈا مدینے دا تاجدار شاہ جی مالک نبی تے نعرے کدی ابو بکر صدیق دے مار دیو کدی عمر فاروق عثمان غنی تے علی علی تے حیدر حیدر کر دیو کدی یا حسن تے یا حسین کدی ازواج رسول نو سلام شاہ جی اے تواڈے کی لگ دے نے میں کیا ساڈے کچھ نہیں لگ دے اوے ساڈے مالک دا سب کچھ ساڈے تے ساڈے تے کچھ نہیں لگ دے ساڈے مالک دا سب کچھ لگ دے نا اے ابو بکر صدیق میرے مالک دے دوست بھی نے تے سسر بھی نے عمر فاروق دوست بھی نے تے سسر نے عثمان غنی دوست بھی نے داماد بھی نے علی ویر بھی نے داماد بھی نے اے مولا حسن مولا حسین سیدہ زہرا سیدہ زینب سیدہ ام کلثوم اسی سارے انو منن والے ہاں اے سیدہ خدیجہ ہون سیدہ عائشہ ہون سیدہ زینب حضرت حفصہ ام حبیبہ ہون اے سیدہ آمنہ ہون اسی تے تاں سلام کرنے ہاں ایک تیرے دم بدلے نوکر سارے اسی کلمہ نبی دا پڑھے
نوکر نبی دے تے جنوں چودھری اٹھ کے مل پوے نا او چول نوکر ہوندا جڑا منہ چاڑ کے کھلو رہے. جدوں مالک بھی کھلو گیا تے نوکر دا کی کام ہے منہ چاڑے او خدمت کرے نوکری کرے. اسی نہیں ویندے انہاں دیاں خطاواں اسی تے ویندے ہاں ساڈا مالک راضی تاں رہندا ہے. اسی تے انہاں نو سلام کرن والے انہاں نو ہر جگہ تے اسی احترام کرن والے بھاویں آل ہوے ازواج ہوے اولاد ہون اصحاب ہون الحمدللہ تائیں تے سنی وسدا ہے پیا کہ ساڈا مالک ساڈے تے راضی ہے. اسی نبی دی ہر نسبت دا احترام کرنے ہاں. ساڈا تے عقیدہ ہی ہے وے جدا پنج تن نال اوے پیار نہیں جدا پنج تن نال اوے پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں. مل کے میرے نال آکھو جڑا نبی دا منن والا ہے جڑا مالک نو راضی کرنا چاہندے آکھو جدا پنج تن نال اوے پیار او دے کلمے دا اعتبار نہیں جیو دے کلمے دا اعتبار نہیں تے جڑا چوں یاراں دا اوے یار نہیں جڑا چوں یاراں دا اوے یار نہیں او بھی جنت دا حقدار. آواز بلندہ کو سی سب دے منن والے ہیں جدا پنج تن نال اوے پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں تے جڑا چوں یاراں دا اوے یار نہیں جڑا چوں یاراں دا اوے یار نہیں او بھی جنت دا حق. اسی تے الحمدللہ سب دے منن والے اسی ساریاں دے غلام اسی ساریاں دے ازواج رسول نو سنیاں دا سلام اجداد رسول نو سنیاں دا اصحاب رسول نو سنیاں دا اولاد رسول نو بھی سنیاں دا. اسی تے سلام جتھے نبی دی نسبت ہو جائے اوے تے اجداد اصحاب ازواج تے اولاد ہے نا رب دی عزت دی قسم جتوں سونا لنگ جا اسی تو مٹی نال بھی پیار کرنے اسی تو شہر نال بھی پیار کرنے ہاں جتھے میرے نبی دے قدم لگ جاندے. میں ایک دفعہ یہی مسئلہ بیان کیتا جی سونے جتھے قدم لگ جان اسی اس مٹی نال بھی پیار کرنے. ایک بیلی ساڈا کہندا شاہ جی پھر جے تسی انہی نسبت دا احترام کرتے ہو تے پھر اساں بھی ایک نسبت رکھی ہے. میں کیا کیڑی؟ شاہ جی مولا حسین دی سواری او دے نال پیار ہے وے. میں کیا رب دی عزت دی قسم اصلی سواری ہوئے میں پیر پھڑ لگا. مولا حسین دی اصلی سواری ہوئے تو میں قدم چوما میرے امام دی سواری. تے شاہ جی جے او دی نقل ہوئے شبیہ ہوئے میں کیا میں پیران دا ترلا کر لنگا میں بھی من لیں. علماء جانن تے میں جانا جڑے انہاں دے چڑکاں نو میں کھا لاں مگر میں اتحاد امت واسطے تاکہ قوم دے اندر آج کیونکہ دشمن ساڈے سر تے چڑھیا روز دھمکیاں دیندا ہے تے سانو چاہیدا ہے اسی بھی ایک ہو کے پاک فوج دے نال کھلوتے ہوئیے پیغام دئیے کہ پاکستان دے سب ایک نے تسی منہ کرو جے اساں چیر نہ چھڈیا. اور یاد رکھیا جی پاکستان ہے تے اسی سارے ہاں اے دے نال بغاوت نہ کریا جی تے یاد رکھیا جی. میں توجہ ہوئے تک زمن چ گل کراں نہیں تسی دل کو نہیں تہاڈا تقریر سنن تے. جب بھی دشمن پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہے گا نا وہ سب سے پہلے پاکستان کی فوج پہ حملہ کرے گا.
انہوں پتہ ہے یہ تے سارے نے درویش سانو تے ISI لئی جاندی انڈیا اسرائیل نو ساتھوں خطرہ نہیں وہ جڑے بارڈر تے کھلوت کے نا خاکی وردیاں جوان انہاں دا خطرہ انہاں سانو نہیں چھڈنا سب سے پہلے وہ پاک فوج اور پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کے خلاف مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرے گا قوم کے اندر جی ویکھو انج ہو گیا فوج یاد رکھنا ہر حال میں کوئی ایک جرنیل دی گل ہوئے تو میں وہ انکار نہیں کرتا مگر پاک فوج کو اللہ کی حفاظت ہے اگر پاک فوج ہے تو آج پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اس لیے کسی حال میں بھی اپنے پاک فوج کے خلاف نہیں ہونا یاد رکھنا گھر دی لڑائی اسی آپ پہ لڑ لیں مگر دشمن کو یہ بتانا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ صرف کرلا جنرل باجوہ یہ 22 کروڑوں دے پیچھے کھلوتے یہ پیغام دینا ہے آپ کو دنیا کو اور یہ بھی یاد رکھنا جس طرح پاکستان کا دفاع پاک فوج کرتی ہے اسی طرح اسلام کا دفاع یہ علماء کرتے ہیں پاک فوج کمزور ہوگی تو ملک کمزور ہوگا علماء کو کمزور کرو گے تو دین کمزور ہوگا کچھ ایسے بھی ناہنجار ہیں جلے روز بے کی ٹیویاں تھے یاندنے جی پاکستان دا بیڑا گرک اندر سے آلے ہیں انج دے ہے نے ناہنجار وہ ملک دشمن وینے وہ اسلام دشمن کو ایک قدہ دانا ہے وے ہر تھان تے ہوتا ہے روز جب بھی دیکھو جی 80 کی دہائی میں ترقی پاکستان کیوں نہیں کی تھی وہ جی اس وقت اسی مدرسے بنا دے رہا ہے میں کیا فواد چودھری کوئی مدرسہ 10 نہ جرا تم بنایا ہے کوئی ایک مدرسہ 10 اے پیر خلیل الرحمان شاہ نے پوچھا ہر نکر تے مدرسہ بنایا علماء نے پوچھ جنہیں پاکستان کی ترقی اس لیے نہیں ہو سکی کہ ہم نے دینی مدارس بنائے ارے دینی مدارس کا کام جو ہے یہ ہے ہی نہیں جو تم سوچتے جی دنیا چاند پہ پہنچ گئی جی ابھی تک نماز کے مسائل بتاتے ہیں وہ انہوں کا کام نہیں ہے اگر چاند پہ پہنچنے کی بات ہے تو لمز والے بتائیں نا UMT والے بتائیں پنجاب یونیورسٹی والوں سے پوچھو فزکس کیمسٹری بائیو ان دنیا کے جدید علوم پڑھنے والوں سے پوچھو سائنسدانوں سے پوچھو کہ بھئی ابھی تک پاکستان چاند پہ کیوں نہیں پہنچا یہ کالجوں یونیورسٹیوں سے پوچھو جس کو کروڑوں اربوں فنڈ ملتا ہے انہوں نے پوچھنے تھے پوچھے حرام کی ہے حلال کی ہے مکروہ کی ہے تنزیہی کی ہے تحریمی کی ہے فرض کی ہے واجب کی ہے سنت کی ہے مستحب کی ہے مباح کی ہے یہ سب یہ تجھے بتائیں گے کیونکہ نہ پڑھے یہ انہیں انہوں نے پیر خلیل شاہ دو سے تو آڈے مدر سے ایٹم بم کیوں نہیں بنیا انہوں نے کام نہیں یہ نہیں گا وہ بندہ خدا ان کا کام دین بتانا اور دین سمجھانا ہے ساڑھے بھی کئی بندے واہ ہو جی مولویاں نے آج تک کیتا کی ہے اللہ دے بندے اور کرن کی نمازاں اے پڑھان زکاتاں دے مسائل اے دسن نماز حج دے مسائل اے دسن تیرا تے پیو مر جا تین تو جنازہ نہیں ہوندا دعائے قنوت پانو نہیں ہوندی جن نہیں ہم میرا ایک دوست ہوتے لاہور ہائی کورٹ وکیل میں نے آنگا شاہ جی مولویاں بڑا بیڑا گر کیتا ہے میں کہ آج میرے نال وعدہ کر تو گھر مولوی نہیں والنا جدو پیو مرے نا تو وزیر اعظم کی آگے جنازہ پڑھائے پہن دا نکاح کرنا ہوئی تو میں کیا ایم پی نو سدی مولوی نہ گھر والی تے جدے گھر مولوی نہیں نہ ہوندا او دی بہن ہائی کورٹ دی بیان دیندی اے دین دیاں برکتاں نے لوکاں دیاں حیات عزت سلامت ہے ان کا کام یہ نہیں ہے ان کا کام یہ ہے قوم کو تیار کرنا مصطفیٰ کے دین کا بتانا اور اپنی پاک فوج کے ساتھ لوگوں کو وہ بتانا کہ یاد رکھنا یہ جان بھی پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے ہے یہ وطن بھی وطن کے ہم اپنی آخری قطرہ یہ پیغام الحمدللہ اہل سنت کے علماء دیتے ہیں اس لیے نہ علماء کے خلاف ہونا نہ پاک فوج کے خلاف تو صحابی نے زیوہ قرض کرنا پیا اسی تے نبی دی ہر نسبت احترام کرنے میرا نبی لاجپال جی تھے قدم وہ میں گل کروں نا کہ شاہ جی میں کیا میں آپ پہ ترلا کر لانگا منتاں کر لانگا میں توانے نا مولا حسین دی سواری دی نقل شبی میں کیا میں اے بھی ماننا ایک ہو جائیے شاہ جی ٹھیک ہے میں کیا ایک تیری میں مننی ایک میری تو من لے
شاہ جی کی میں کیا میں مولا تاکہ اتحاد ہو جائے علماء کو منت ترلا میں کر لانگا میں مولا حسین دی سواری دی شبی منا لینا تے تو جدے تے حسین دا نانا سوار ہویا اس ابو بکر نو تو مان لے رولا ہی مک جائے جدے تے امام حسین بیٹھے او دی شبی نو اسی مان لیا تے جدے تے حسین دا نانا بیٹھے تے غاراں چ ابو بکر صدیق لے جاندے رہنے تو او دا احترام کر رہے اے دا اسی کرا دیندے تاکہ لڑائیاں مک جائیں آجا میرے نبی دی اصحاب ازواج دا احترام کر لے تو سامین جی وکر اسی اہل سنت والجماعت اسی نبی دے بھی غلام نبی دی ہر نسبت دے غلام تسی بیٹھے اینو ایک رانا اینو ایک رانا سیٹ کر دیو کیونکہ میں تقریر دے دوران توجہ ہٹ جائے نا تو پھر وہ بندے نو پتہ ہی لادا میں آنکھ نہ کی تو کوشش کرو سیٹ کر لو تاکہ میرا ذہن جڑا نا ادھر ہی رہے تو آواز بھی تھوڑی بہتر کرو بار بار ان کہنا بھی نہ پڑے مہربانی تو سامین جی وقرض کرنا پیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر نسبت اج کیونکہ بالخصوص میرے نبی دی اہل بیت دا ذکر ہے میرے نبی دے جڑا نبی دے گھر والیاں دا ذکر ہے میرے نبی دے شہزادیاں دا ذکر ہے میرے نبی دی شہزادیاں دا ذکر ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بلکہ شہزادہ گلگوں کبا مظلوم کربلا امام علی مقام تو پھر میں کیوں نہ آنکھ اپنے والد کریم دی زبان کیونکہ میرا تے دل سی کچھ اور دا مگر انہاں خاص آکھیا میں نہ کتے نہ ہوئے لوکی آکھنے انہوں تقریری ایک کیوں دی لیکن یقین کریا جے اسی جو مرضی بیان کر جائے نا انہوں نے جڑا او سی نا میرے والد کریم رحمت اللہ آلہ حضرت دا کلام بھی انج پڑھیا جو میں پنجابی یاد کرائی دی ورنہ کو آلہ حضرت کلام ایڈا سوکھا نہیں مگر اللہ نے زبان چاشنی ہے نہیں دے چھے کہ ان تو جو مرضی تقریران کرو نو کہ اندر نہیں جڑا او سواد سی نا تو سامین جی وکر میں پھر انہاں لفظاں چی جڑا ہے کی تینوں میں دساں میرے نبی دی اہل بیت دی شان وے میں ادھی صدی میرے والد کریم رحمت اللہ تعالی علیہ گلی گلی کریا نگر نگر بستی بستی ملکاں ملکاں اج بھی آواز پوری دنیا تے گونج رہی ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہیں چپ کر کے جنہیں بہنا میں تقریر نہیں کرنی ایتھے او پوے جدے سینے وچ میرے نبی دی آل دا پیارے اپنی آوازاں نو کھولو چپ کرن دا ویلا نہیں باواز بلندہ کھوئی عظمت آل نبی بھولنا کھڑے بیٹھے سارے باواز بلندہ کھوئی عظمت عظمت آل نبی بھولنا مولانا تسی بھی میرے نال آکھو تقریر کرن دا بھی ثواب ہے جے نال پڑھیے تے او دا بھی ثواب اللہ دے وے گا عظمت بھولنا عظمت آل نبی بھولنا سبز پیسٹی ٹوپی آ لیا میں دوجی رہا بیلیا تے نوانا پیا سامنے دے ڈرائیور کو نہیں ساؤنڈ دیندہ تو چنگا بندہ ہے مل کے میرے نال کوئی بندہ خاموش بے لفظ بھی آسان نے مگر دا درجہ یہ وے جڑا میرے نبی دی اہل بیت نال پیار کردا ہے او دے تے سیدہ مخدومہ کائنات راضی ہوندیاں نے جدے تے میرا نبی راضی جدے تے سیدہ راضی او دے تے میرا نبی راضی جدے تے میرا نبی راضی او دے تے اللہ بھی راضی آج اپنے نبی دی شہزادی نو راضی کریے عظمت بھولنا اور جڑے پچھے بیٹھے ہو تو اڈی آواز بھی میرے تک آوے کھڑے بیٹھے کوئی خاموش نہ رہے بلکہ ہاتھ اٹھا کے اج گواہ بنا لو اسی حسینیاں اسی نبی دی اول دے منن والے ہاں میں دعا دینا جڑا اج نبی دی اول دے ذکر تے ہاتھ اٹھا کے ذکر کردا ہے قیامت دے دیہاڑے میرا نبی او دے واسطے ہاتھ چوک کے بخشش دی دعا کر دے بے عظمت بھول نہ جانا فضا گونجے آواز دور دور تک جاوے ہوئے عظمت
بھول نہ جانا عظمت آل نبی، بھولنا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، عظمت بھول نہ جانا، بھولنا 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 جانا لوگوں عظمت بھول نہ جانا۔ میرے نبی نے فرمایا کلمے دا صلہ منگنا اجر رسالت منگنا وا، اے مدینے دیا تاجدارات کی پیش کریے، ہیرے جواہرات سونا چاندی مال دولت درم و دینار زمینہ جائیداداں پیش کر دئیے۔ فرمایا نا مینوں دنیا دے مال دی لوڑ کوئی نہیں، انا اعطینا کل کوثر میری شان ہے، مینوں تے اللہ نے سرخ و سفید خزانے دیاں چابیاں دے چھڑیاں نے، میں تے آپ انا قاسمن واللہ یعطی، میرا رب مینوں دیندا ہے، میں تے آپ دین والا، میں تے آپ عطا فرمان والا، میں تے آپ تقسیم کرن والا ماں۔ اے آقا مدینے دیا تاجدارا پھر پیش کی کریے، فرمایا کچھ نہیں منگدا، رب نے فرمایا سونیا کہہ دے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا میرے قریبیاں نال پیار کریا جے، اے عظمت بھولنا عظمت آل نبی، بھولنا جانا لوگوں دیکھنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ اے نہ ہوئے کہ مولوی منبر تے بیٹھا ہوئے اللہ دا قرآن پڑھدا ہوئے، نبی دی حدیث سناندا ہوئے، داڑھی بھی رکھی ہوئے، مگر یزید نو امیر المومنین آکھے او دی داڑھی نہ ویکھی، او دی دستار نہ ویکھی، او دا قرآن پڑھنا نہ ویکھی، اے منبر حسین دے نانے دائے، اے ذکر بھی حسین ابن علی دائے ہوئے گا۔ ساڈا امیر المومنین یزید نہیں، ساڈا امیر تے حسین ابن علی ہے، شاست حسین بادشاہست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین، آنکھو پنجوری آنکھو است حسین، ہاتھ چک کے آنکھو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، لبیک یا حسین لبیک لبیک، اچھی آنکھو لبیک لبیک، بلکہ نعرہ انج لایا کرو تاکہ پتہ لگ جائے اسی سنی نہ رافضی نہ خارجی نہ ناسبی، ساڈا نعرہ ہے لبیک یا رسول لبیک یا حسین لبیک یا رسول۔ میں آکھاں گا لبیک یا رسول، تو ذاکنا لبیک یا حسین لبیک یا رسول لبیک یا رسول لبیک یا رسول لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک۔ پھر کیوں نہ آکھیے عظمت آل نبی، بھولنا عظمت آل نبی، بھولنا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق دے بیٹے عبداللہ ابن عمر تے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونے بیٹھے ہوئے نے کھیل رہے نے، میرے امام علی مقام نے فرمایا اے عبداللہ تو تے ساڑھے نوکر دا پتر ہے، اے عبداللہ
تو ساڈے نوکر دا پتر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر جلال چاہ گئے میں کوئی چھوٹے پیو دا پتر نہیں, میں مراد رسول مرید رسول دا پتر ہاں, میں عمر ابن خطاب دا بیٹا, لکھا مربع میل تے حکومت کرنے والے امیر المومنین خلیفۃ الرسول دا پتر ہاں, میں کوئی چھوٹے پیو دا پتر نہیں. حسین ابن علی آندے نے پہ تو ساڈے نوکر دا پتر ہے. حضرت عبداللہ جلال وچ آ گئے, گھر گئے, جا کے عرض کر دنے ابو جی پھر میرے نال بڑی زیادتی ہوئی ہے. فرمایا کی ہویا ہے؟ مینوں حسین ابن علی نے آکھیا ہے تو ساڈے نوکر دا پتر ہے. خیال آیا ہوئے گا امیر المومنین ہنے سپاہی کھلن گے کہ تینوں نہیں پتا ہے بڑے وڈے باپ دا بیٹا ہے, یہ جڑا امیر المومنین دا بیٹا ہے. ابو جی مینوں حسین ابن علی آندے نے تو ساڈے نوکر دا پتر ہے, بھلا دسو میں کون ہاں؟ فرمایا پترا میں بھولیا نہ رہی, جا واپس حسین ابن علی نو کہہ دے مینوں لکھ کے دے دے وے تاکہ قیامت دے دیاڑے تیرا باپ دسے گا اوئے عظمت بھول نہ جانا عظمت آل نبی, بھول نہ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. تو سامعین جی وقار مگر جن نے قرآن پڑھیا ہے, جن نے میرے نبی دی حدیث پڑھی ہے, جن نے نبی دے صحابہ نال پیار کیتا ہے, انہوں پتہ ہے میرے امام میرے نبی دی اول دی عظمت کی ہے, شان اہل بیت کی ہے, میرے نبی دی اہل بیت دا مقام کی ہے. جن نے میرے نبی نال پیار نہیں کیتا, جن نے میرے نبی نال محبت نہیں کیتی, انہوں میرے نبی دی آل دا بھی احترام نہیں ہوئے گا. مسلمانہ عرض کرنا پیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آل نال ابو بکر صدیق نے پیار کیتا, عمر فاروق نے پیار کیتا, عثمان غنی نے پیار کیتا, طلحہ زبیر بلال و سلمان پیار کر دینے پہ, لیکن جدی فکر ابو جہل والی ابو لہب والی جنہوں نبی دی نسبت احترام نہیں, انہوں کی پتہ ہوئے میرے نبی دی اہل بیت دی شان کی ہے. انہاں دے وچوں ایک یزید ہے او لعین ہے, یزید ہوئے بالکل میں آنا پیا. اگر علماء دے نے ایتھے سکوت ہے, دی لعنت ہے, کفر دے سکوت ہے, مگر یاد رکھیا جے بہت سارے ایسے علماء حق نے جنہاں نے انہاں نو جڑا لعنتی بھی آکھیا ہے, میں بھی اسے مقصد فکر داواں تو عرض کرنا پیا. مگر یزید بلکہ امام حسن رضا بریلوی آندے نے پہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. او یزید جدو حکومت سنبھالدا ہے پیا, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے آل کولو حسین ابن علی کولو بیعت منگدا ہے پیا. میرے امام نے فرمایا نا نا میں تیری بیعت نہیں کراں گا, میں تے بیعت اودی کراں گا جڑا میرے نانے دی شریعت دا رکھوالا ہوے گا, جڑا قرآن دا منن والا ہوے گا. تو شریعت دی حداں توڑن والا, قرآن دا تمسخر اڑان والا, شراباں پین والا, بدکاری نو رواج دین والا. اوے میں پاک نبی دا پاک بیٹا, پاک علی دا پاک لالا, پاک بطول دا پاک پتر ہاں, میں تیرے پلیت دی بیعت کیویں کر لگا؟ کہن لگا جو حسین ابن علی اگر تو بیعت نہ کیتی پھر یاد رکھ لے تینوں قتل ہونا پوے گا. فرمایا تو مینوں دھمکیاں کی دینا ہے؟ اوے میرے نانا نبی نے مینوں خبر شہادت دتی ہوئی ہے, میں بالکل تیار ہاں. میری ماں سیدہ نے مینوں صبر سکھایا ہوا ہے, میرے بابا علی نے مینوں تلواراں چلانیاں سکھائیاں نے, میں جان دے دیاں گا. اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے, اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے, او دی آن رہ جائے, او دی شان رہ جائے, لٹی جائے پویں جھوک حسین دی, اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. فرمایا میں اپنے نبی دے دین دا پاسدار بناں گا, لمبردار بناں گا. حالات بدل دے رہے, مختصر کرنا
میرے امام نے مدینہ شریف چھڈیا چلدیاں میرے امام مکے پہنچے نے 8 ذوالحج نو میرے سید نے احرام اتاریا حرمت کعبہ بچان واسطے میرے امام نکل دے نے ایک چٹیل میدان آیا پوچھیا کیڑی جگہ ہے جواب آیا انہوں کربلا آندے نے میرے سید نے مٹی پکڑ کے فرمایا ہاں میں مٹی پہچان لئیے وہ مٹی ہے جڑی میرے نانا جان نو جبریل امین نے لے آ کے دتی سی ایتھے میرے نبی دی آل ذبح ہوے گی ایتھے علی دے پتر قربان ہون گے ایتھے سیدہ زہرا دی اولاد تڑپ دی رہے گی اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاشائے جگر گوشائے بطول مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول میرے امام علی مقام نے حکم جاری فرمایا سیدان دے خیمے لگ گئے نے 7 محرم نو جڑا پانی بند ہو گیا 10 محرم دا سورج طلوع ہویا بڑی شرمندگی نال ڈوبدا ہے پیا اینا ظلم زمین دے سینے تے کدی نہیں ہویا جڑا کربلا دی زمین تے میرے امام علی مقام نبی دی آل تے ہویا وے سارے مذاکرات ناکام ہو گئے نے میرے نبی دی آل حسین دے ویر پتر بھانجے جانا دے نظرانے پیش کر دینے پہ کدی قاسم بن حسن دی جوانی لٹ دیئے کدی علی اکبر دے سینے وچ برچیاں وج دیاں نے کدی غازی عباس تے بازو قلم دینے پہ کدی ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی جامع شہادت نوش کر دینے پہ تسی حیران ہوو گے یہ ابو بکر عمر عثمان کون نے مسلمانہ یہ بھی علی المرتضیٰ دے پتر نے مولا علی نے اپنے ایک بیٹے دا نام ابو بکر رکھیا ایک دا نام عمر رکھیا ایک دا نام عثمان رکھیا اور حضرت عثمان بن علی اور حضرت عباس سلمدار سگے بھائی نے ام البنین دے بیٹے نے وہ کدی دشمناں دے ناماں تے پتراں دے نام نہیں رکھی دے مولا علی نے پتراں دے نام نبی دے صحابہ دے ناماں تے رکھ کے دسیا وہ علی ابو بکر عمر عثمان علی عمر نال پیار کرن والا ہے اوے شہید کربلا نو منن والیو علی دی اولاد نو منن والیو آجو رل کے علی دی ساری اولاد نو منیے سلام شہید کربلا ابو بکر بن علی نوے سلام شہید کربلا عمر بن علی عثمان بن علی نوے وہ 72 تن جڑے قربان ہوئے نے انہاں دے اندر ابو بکر عمر علی عمر اور عثمان بھی شامل نے تو معزز مسلمانوں عرض کرنا پیا میرے نبی دے ویر نبی دی اولاد قربان ہوندی ہے پئی کدی شہزادہ علی اکبر دے سینے وچ برچیاں وجدیاں نے پیاں کدی ننے علی اصغر دے گلے وچ تیر لگدا ہے پیا اوے 3 دن دے تریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں 3 دن دے تریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود جانا دتیاں اوے میرے غازیاں شیر جوانا تے بیت یزید قبول نہیں کیتی تک یال نبی دیاں شانہ اوے اعظم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانہ سارا گنبازی باؤندہ ہے پیا مگر امام نے فاسق فاجر زانی شرابی دی بیعت نہیں کیتی تاکہ نانے دی امت نو پتہ لگ جائے وہ ایڈی فاسق حکومت ہوئے انہاں دیاں بیعتاں نہیں کری دیاں جڑی شریعت دا مذاق اڑان دے ہومن مسلمانہ میرے امام جڑے آخر تیاری فرمان لگے نے میرا سید امامان شریف بندہ ہے پیا 2 شہزادے میرے امام دے خیمے والی آگئے ایک دا نام نے ایک دا نام محمد اے آن والے عبداللہ بن جعفر تیار دے بیٹے نے ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ دے بیٹے نے آکے عرض کر دینے مامو جی سلام ہوئے میرے امام نے جواب دیتا فرمایا شہزادیو کدھر آئے ہو عرض کی تھی مامو اجازت لین آئے ہیں میرے امام نے فرمایا وے میرے شہزادیو میں کیویں اجازت دے دیواں کوئی بھائی ایسا نہیں جڑا پہن دا گھر اجاڑ دے وے جدوں گھراں وچوں پتر ٹر جاون گھر برباد
برباد ہو جاندے نے، گھر ویران ہو جاندے نے۔ اوے ماواں ساری زندگی پتراں نو یاد کردیاں رہندیاں نے۔ فرمایا میرے شہزادیو میں کدی اجازت نہیں دیواں گا، تسی میری ہمشیرہ ثانیہ زہرا سیدہ زینب دے بیٹے ہو، میں تے کدی سیدہ دی گود نہیں اجاڑاں گا۔ میرے امام دے شہزادے منتاں کر دینے پہ، لیکن امام نے انکار فرمایا۔ دونوں یونو محمد روندیاں ہویاں پیچھے مڑ گئے نے۔ سیدہ زینب سلام اللہ دے خیمے چازر نے میری سیدہ نے فرمایا کیوں روندے ہو؟ کربلا دے میدان کولو ڈر گئے ہو، اے تیراں تلواراں کولو ڈر گئے ہو؟ دونوں شہزادے عرض کردے نے نہیں امی جان اسی رونے تے تاواں، ماموں نے اجازت نہیں دیتی رونے تے تاواں کتے اسی شہادت تو محروم نہ ہو جائیے۔ میری سیدہ نے فرمایا اوے لجپال علی دا پتر سی، تساں منتاں کرنیاں سن اجازت مل جانی سی، مگر عرض کیتی امی جان بڑیاں منتاں کیتیاں نے، بڑے ترلے کیتے نے، مگر ماموں اجازت نہیں دیتی۔ سیدہ جلال وچ آئیاں، دونوں شہزادیاں دے سیدزادی ہاتھ پکڑ کے میرے امام دے خیمے ول چلیاں نے۔ جویں سیدہ داخل ہویاں اوے امام کھڑے ہو گئے، کیوں نہ کھڑے ہوندے؟ اوے آن والی کوئی عام بی بی نہیں، اوے سیدہ خاتون جنت دی بیٹی ہے، اوے سیدہ مخدومہ کائنات دی بیٹی ہے، جدی ماں دے آن تے نبیاں دا سردار کھڑا ہوندا ہے۔ میرے امام کھڑے ہو گئے، فرمایا میری سیدہ کدھر آئیاں ہو؟ عرض کیتی بھائی جان اوے میں کچھ لین نہیں آئی، میں تے پتر دین آئی ہاں۔ اج بھی دنیا تے بہناں آوندیاں نے، کوئی باپ دی وراثت منگدیاں نے، کوئی جائیداد دا حصہ منگدیاں نے۔ اوے علی دی تھی آ کے عرض کر دی ہے ویرا کچھ نہیں منگدی، میں صرف پتراں دی اجازت منگنی ہاں۔ میرے امام نے فرمایا سید زادی ہے میں کیویں اجازت دے دیا، اگے دکھاں وچ بیٹھی ہوئی ہے، تینوں نانے دا مزار یاد آوندا ہوئے گا، تینوں امی فاطمہ دا مزار یاد آوندا ہوئے گا، تینوں مدینے دیاں گلیاں تڑپاندیاں ہون گیاں، تیرے ویر بھی شہید ہو گئے نے، تیرے بھانجے بھی شہید ہو گئے نے۔ نی میری سیدہ پتراں دا غم بڑا ڈاٹا ہوندا ہے، اوے ماواں پتراں دے غم نہیں پھل دیا۔ سید زادی عرض کر دی ہے ویرا میں اگرچہ ماواں نو پتراں نال بڑا پیار ہوندا وے، مگر اج علی دی تھی پتر بچان نہیں آئی، نانے دا تیر بچان آئی۔ عرض کیتی ویرا اج علی دی بیٹی نانے دا تیر بچان آئی ہے، جس دین واسطے میرے نانا جان طائف وچ پتھر کھاندے رہنے، اے جس دین واسطے میرے نانے نے بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، اج علی دی بیٹی نانے دا دین بچان آئی ہے۔ پتر ٹر جاون مگر نانے دے دین تو زیادہ پیارے نہیں، مگر میرے امام نے پھر بھی انکار فرمایا۔ سید زادی ہے تیری عظمت نو سلام، عرض کر دیا نے ویرا مینوں نانے دی حدیث یاد آ گئی، اے سید زادی علی دی تھی کربلا وچ بھی نانے دیاں حدیثاں سنا رہی ہے۔ عرض کیتی ویرا مینوں نانے دی حدیث یاد آ گئی ہے، جدوں مشکل ویلا ہوے نانا جی نے فرمایا جدوں اوکھا ویلا آ جائے، اے جدوں غمانے گھیرا پا لیا ہوے، جدوں مصیبتاں آ جاون بلاواں آ جاون، نانے نبی نے فرمایا صدقے دئی دینے، اے صدقہ بلاواں ٹال دیندا وے، اے رد بلاواں رد کردا اے۔ میرے امام نے فرمایا سید زادیے اج کربلا وچ کی صدقہ کریں گی؟ اے علی دی تھی دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، عرض کیتی ویرا 3 دن ہو گئے نے علی دی تھی نے
پیے پانی نہیں پیتا. اے ریت تے تیمم کر کے علی دیاں دھیاں سجدے کر دیاں نے. فرمایا علی دیے بیٹیے کی صدقہ کریں گی؟ اے دنیا تے لوگی بکرے قربان کر دے, دنیا تے لوگی گاواں دیاں ذبح کر دے نے, اونٹ دے صدقے دیندے نے. اے علی دی تھی نو جدو پوچھیا میری یہ ہمشیرانی سید زادی ہے اج کی صدقہ کریں گی؟ وہ علی دی تھی نے دوویں پتر اگے کر چھڑے. اوے میرے پتراں نو اجازت دے دے, اج علی دی تھی پتر صدقہ کرے گی. اوے نانے دے دین تے اوکھا ویلا آ گیا ہے, میرا ویر پھر جڑا ہے غماں وچ گھر گیا وے. یا اللہ میرے پتر قبول کر لے, تیرے دین کی خیر ہو یا الہی. میں آؤں گی کشتی کنارے لگا کے. میری سید زادی نے دوواں پتراں نو اجازت منگی, میرے امام خاموش ہو گئے نہیں. سید زادی واپس آئیاں, دوواں پتراں نو تیار کر دیاں نے, آپ تلواراں پکڑا رہیاں نے. وہ دنیا تے انوکھی ماں ویکھیے جدوں پتر باہر جاون ماواں دعاواں کر دیاں نے, یا اللہ میرے پتر دی خیر ہوے, یا اللہ میرا پتر صحیح سلامت آ جائے, یا اللہ میرے پتر نو کوئی نقصان نہ ہوے. مگر علی دی بیٹی پتراں نو وصیت کر دیاں نے, بیٹا ویکھیا جے اپنے ماموں نال وفا کریا جے, اوے جان دے دیا جے, مگر نانے دے دین دی لاج رکھ لیا جے. مینوں تواڈے تو زیادہ مینوں اللہ دا قرآن پیارا وے, اوے نبی دا اسلام پیارا وے. میری سیدہ وصیتاں کر کے جدوں پتراں نو روانہ کیتا, دونوں شہزادے میدان کربلا وچ گئے نے. کسی شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, مگر یک بار کی حملہ ہویا, تقدیر کا فیصلہ آ گیا. دونوں شہزادے زخمی ہو کے میدان کربلا وچ گر گئے نے. سید امام نے ویکھیا بھانجے گر گئے نے, آواز دیتی میرے بیٹو فکر نہ کرو حسین ابن علی آ رہی ہے. دوویں شہزادے زخمی ہو کے میدان وچ گرے ہوئے نے. میرے امام نے فرمایا اٹھایا گود وچ لٹایا, فرمایا یونو محمد اکھاں کھولو تہاڈا ماموں حسین آیا ہے. دونوں شہزادیاں نے ماموں دی زیارت کیتی, عرض کرتے نے ماموں جان وقت آ گیا ہے, مگر آخری عرض ہے جدوں واپس خیمے ول جاؤ ساڈی امی نو عرض کریا جے اوے پتراں نے وفا دا جڑا لاج رکھ لئیے, میدان وچوں دوڑے نہیں. اے ویکھو سینے چھلنی ہو گئے نے, مگر میدان خالی نہیں چھڈیا. میدان وچ گر گئے ہاں مگر میدان چھڈیا نہیں. اے کہہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے امام دے شہزادے قربان ہو گئے. میرے سید نے دونوں شہزادیاں نو کندھیاں تے اٹھایا. بڑا مشکل مرحلہ ہے. سید میدان وچوں پتراں نو لے کے جدوں سید زادی دے خیمے ول گیا ہے, اوے جدوں ماواں پتراں دے لاشے ویندیاں نے ہوش بھل جاندیاں نے, اوے بے صبریاں ہو جاندیاں نے, پتہ نہیں لگدا شریعت دا پاس بھی نہیں رہندا. میرا امام جدوں ہمشیرہ دے خیمے ول گئے نے, جا کے دونوں شہزادیاں دے لاشے رکھے, فرمایا نیس میری سیدہ آ جا, تیرے اونو محمد لے کے آیا وا, تیرے پتر لے کے آیا وا. میری سیدہ نے وال نہیں کھولے, میری سیدہ نے متھا نہیں نوچیا, اوے دعا پترا دے متھے چم کے فرمایا اوے میرے اونو محمد تہاڈی ماں تہاڈے تے راضی ہو گئی ہے. فرمایا تہاڈی ماں میرے اونو محمد تمہاری ماں تم دونوں پہ راضی ہے. تم نے اپنے ماموں کے قدموں پہ وفا کی لاج رکھ لی ہے اور اب قدموں پہ قربان ہو گئے. اور رب کی بارگاہ میں علی کی بیٹی نے سجدہ کر کے فرمایا الہی اگر اور بیٹے ہوتے میں تیرے دین پہ وہ بھی قربان کر دیتی. یہ ہے وہ پیغام میدان کربلا کا
کہ جس کے اندر جرأت ہے، جس کے اندر صبر ہے، جس کے اندر بہادری ہے، میدان سے دوڑنا نہیں۔ پیغام کربلا یہ ہے، اگرچہ یہ آنسو ذکر حسین میں نکلتے ہیں اور یہ عبادت ہے، میرے نبی خود بھی امام علی مقام کی خبر شہادت سن کے روئے۔ نبی امام کی شہادت کی خبر سن کے رونا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ وہ مسکرانے والے اور ہیں جو خوش ہوتے تھے میرے امام کے، وہ یزیدی ہیں۔ ہر شخص کو یہ سوچنا ہوگا۔ یاد رکھیے، اس ایسی کیفیت میں جب کسی اس گھر میں جائیں جس گھر میں میت ہوتی ہے تو لوگ مسکرانا بھول جاتے ہیں۔ کتنے بدبخت وہ لوگ ہیں جو امام کے غم میں بھی مسکراتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، میرے امام کے غم میں رونا، ذکر شہادت سن کے رونا میرے نبی کی سنت ہے، مولا علی کی سنت ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کی سنت۔ کہتے ہیں جی 3 دن غم ہوتا ہے، یقیناً 3 دن غم ہے، مگر وہ غم اور ہیں جو تازہ کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ذرا بلال پاک سے پوچھو نا کہ جب میرے نبی کا وصال ہوا تو مدینہ چھوڑ کے کیوں چلے گئے تھے؟ کیا بلال پاک کو نہیں پتا تھا غم 3 دن کے بعد ختم ہو جائے گا؟ ارے یہ وہ غم ہیں جو ختم نہیں ہوتے، وہ غم کا تازہ کرنا کچھ اور ہوتا ہے، اور جو دل میں غم بیٹھ جاتا ہے۔ مدینہ چھوڑ کے بلال پاک چلے گئے۔ میرے سید الشہداء امیر حمزہ کی شہادت کے بعد جب وحشی نے کلمہ پڑھا تو میرے آقا نے فرمایا میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، جب تم سامنے آتے ہو مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آتی ہے۔ ارے وہ کیا غم تھا، کتنے دنوں بعد وحشی نے کلمہ پڑھا تھا۔ مسلمان، تمہاری نجات آل مصطفیٰ کی محبت میں ہے۔ اس غم کو نہیں بھولنا، اس ذکر کو نہیں بھولنا، اور یاد رکھنا یہ بھی پیغام سنے، یہ آنسو ہماری کمزوری نہیں ہے۔ اتنے ظلم کے باوجود ہمارے آنسو نکلتے ہیں، مگر یہ کمزوری نہیں۔ ذکر حسین میں آج آنسو نکلتے ہیں، لیکن پیغام یہ دیتے ہیں یہ آنسو کہ فکر حسین کے لیے ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے۔ ہم ذکر حسین کو بھی مانتے ہیں اور فکر حسین کو بھی مانتے ہیں۔ ذکر حسین میں آنسو بہتے ہیں، فکر حسین میں خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اس کربلا کے پیغام کو نہ بھولنا، اپنے بچوں کو یہ سکھانا کہ یہ جنگ ہمیں غزوہ ہند لڑنا پڑے گا۔ اپنے بچوں کو بزدل رقص و سرود اور ناچنا گانا نہیں، ان کو میرے حسین اور کربلا کا درسگاہ بتانا کہ وقت آئے گا، جب وقت آ جائے تو پھر ہم موت سے بھاگتے نہیں ہیں بلکہ موت کو سینے لگا کے موت کو مار دیتے ہیں، پھر بالا حیا کی منزل پہ پہنچتے ہیں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، پھر بھی 11:15 ہو چکے۔ میں انہی لفظوں پہ اختتام چاہتا ہوں کیونکہ آگے میں نے قبولہ کی طرف جانا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں محفل پاک میں آنے والے، سننے والے، سنانے والے، اللہ سب کو نبی اور نبی کی آل کی محبت میں زندہ رکھے، عزت اور ایمان کی زندگی، عزت اور ایمان کی موت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ میرا سب کو سلام ہے، میں پہلے کافی تاخیر ہو چکی ہے، میرا سب کو سلام۔ بھائی میں نے عرض کیا میرا ابھی مجھے رستہ دے دیں۔